کہ کیسے 15 اپریل 1912 کو اتنا بھاری جہاز برف کی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ 1500 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، لیکن چند راز ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ڈوبنے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں جو سب سے چھپائی گئی۔ لگ بھگ 882 فٹ لمبا، 115 فٹ اونچا اور 52 فٹ چوڑا جہاز ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا وزن 46,388 ٹن تھا۔ اسے تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا، تو اسے صرف ایک برف کی چٹان کیسے توڑ پائی؟ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جہاز کے ڈوبنے کی وجہ محض ایک برف کی چٹان نہیں تھی۔ وہ دھات جس سے جہاز تیار کیا گیا تھا، آگ جلنے کی وجہ سے اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی، یعنی دھات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور یہ آگ تقریباً 3 ہفتے تک لگاتار جلتی رہی اور عملے کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ سائنسی نقطہ نظر کے مطابق جلنے کے باعث یہ دھات 75% تک کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سمندر کی آغوش میں چلا گیا۔ بہرحال یہ حادثہ تو رونما ہو ہی گیا، لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا۔ معزز دوستو، RMS ٹائٹینک کے نام سے جانا جانے والا یہ جہاز، جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا، بدقسمتی سے اپنے پہلے ہی سفر میں بری طرح ناکام ہو کر ڈوب گیا۔ اس کے بارے میں تقریباً بیشتر لوگ جانتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی بنائی گئی، جس پر حقیقی ٹائٹینک سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن تمام تر تدابیر ناکام ہوتی چلی گئی۔ انہی کوششوں میں 73 سال بیت گئے۔ پھر سن 1985 میں ریبوٹ ریسرچنگ ٹیم اور بارلٹ نے آخرکار ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈ نکالا۔ اب ٹائٹینک سے متعلق کئی رازوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ جہاز ڈوبا تو یہ ثابت تھا، مگر اس کا ملبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کلومیٹر کی دوری پر پڑا ملا۔ جب جہاز کا ملبہ مل گیا تو اس کے اندر سے قیمتی جواہرات، برتن اور شراب کی بوتلوں جیسے سامان کو تو نکال لیا گیا، مگر اس کے ملبے کو باہر نہیں نکالا گیا۔ اس کے ملبے کو آج تک پوری طرح سے باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کے ملبے کو نکالا کیوں نہیں گیا، یہ آج تک ایک راز ہے، جس کی گتھی کو آج تک کوئی سلجھا نہیں پایا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر تمام کوششوں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اس کے ملبے کو کیوں نکالا نہیں جا سکا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر اس کے ملبے کو پانی سے باہر نہیں نکالا جا رہا؟ ایسا نہیں کہ اس جہاز کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اسے باہر نکالنے کی کوششوں کے منصوبے بنائے گئے، لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کیونکہ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس جہاز کو جب تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڈی بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ دوسرا، ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا، اور وہ سمندر کی گہری تہہ میں موجود تھا۔